اس کے ساتھ ٹارچر ضرور کیا گیا ہے. مطلب یہ کہ اس کو لاتے مارنا اور اس کو ڈی فیس کرنے کی اس کے چہرے کو کوشش کی گئی ہے, اور جس کی وجہ سے جو اور پلس جو ڈی کمپوزیشن کے فیکٹرز ہیں, پورا ایک دن پورا, پھر پوری رات, پھر اگلا دن, اگلی پوری رات, اور نیکسٹ مارننگ کو یہ باڈی وہاں سے ریکور ہوئی ہے. تو بیسیکلی جو اس پہ ضربات لگائی گئی باڈی پہ وہ, اور ان ضربات کے ساتھ ساتھ جو اس کے بعد جو پروفیکیشن اور جو دوسرے ڈی کمپوزیشن کے مراحل ہوتے ہیں جب انسان اس دنیا میں چلا جاتا ہے, تو وہ دونوں فیکٹرز جو ہیں وہ بیسیکلی پلے اراؤنڈ ہو گئے, اور پھر اس کی ڈیڈ باڈی کی جو کنڈیشن تھی وہ بہت زیادہ اچھی نہیں تھی جب ہمیں ملی. قتل سے پہلے میں قتل کے بعد ہوا ہے. کیسا ہوگا ہم نے اس کے رپورٹ سے نیکسٹ. یہ تقریباً تھوڑا سا ہم نے نقشہ جو اس کا بنایا ہے وہ اس طرح سے ہے. اگر آپ یہ اس جانب دیکھتے ہیں تو یہ مدرسے والی سائڈ ہے یہاں پہ, اور یہیں سے ہم نے ایک اس اسپاٹ کی ہم نے وہ کی ہے جیو فینسنگ, جہاں سے ہم نے ڈیٹا اور سی سی ٹی وی فوٹیجز کا وصول کیا ہے ہم نے یہاں سے. اور یہ آپ کی جو پلیس آف کرائم سین ہے وہ یہاں پر ہے. تو بیسیکلی ادروائز دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ اگر اس نے یہ کام کرنا ہی تھا تو سمپلی یہاں سے ادھر لے جاتا اور وہ کام کر لیتا. لیکن بیسیکلی اس دن بچی نے اپنے مدرسے کا کوئی مائک شاید مرمت کرانے کے لیے دیا ہوا تھا, جو کہ پھر اس نے اپنے بھائی سے میرے خیال سے کہا کہ جی آپ مجھے پک کر لیں گے, اور اس کے بعد وہ مائک ہم جو ٹھیک ہو گیا ہے اس کو ہم دے لیں گے. بھائی نے اپنے بہنوئی کو کہا کہ جی آپ اگر یہ کام کر لیں, تو یہ بہنوئی صاحب ایک راحت نامی شخص ہے وہاں پر, جس سے آلٹو کار یہ کہہ کر کہ میرے ساتھ زنانہ ہے تو مجھے یہ کار آپ دے دیں اور ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کار کو لے کے وہ یہاں مدرسے میں پہنچتے ہیں, اور مدرسے میں پہنچنے کے بعد اس بچی کو اس مدرسے سے باہر آ کے اور اس شخص کے ساتھ جا کر اس گاڑی میں بیٹھا, یو کین میک آؤٹ کے اس طرح ہوا ہے. اور پھر وہ یہ اس کو اس روڈ پہ لے جا کے آگے بڑا پیر پولیس اسٹیشن کے سامنے سے ٹیلا بند روڈ کے اوپر لیفٹ ٹرن کرتا ہے, وہاں رکتا بھی ہے. اور پھر جب وہ اس طرف آگے جاتا ہے تو وہ بچی اس سے سوال کرتی ہے کہ آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں, میں نے وہاں آگے سے وہ لینا ہے, میں ادھر آپ کو لے کے جا رہا ہوں. باہر وہ یہاں سے اس جگہ سے ہوتا ہوا واپس یہ آپ کا جو زندگی پڑ ہے کا ایریا ہے, ادھر پہنچ کر وہاں پہ گن پوائنٹ پہ اس بچی کو گاڑی سے نیچے اتارتا ہے. گن پوائنٹ سے بچی کو گاڑی سے نیچے اتارنے کے بعد 2 گن شاٹس فائر کرتا ہے جو اس کے بیک پہ لگتے ہیں. اور اس کے بعد وہ یہاں پر اس کو سائڈ پہ لے جا کے, اور وہ ابھی چونکہ اس کی جو ڈیتھ ہے وہ کاز نہیں ہوئی تھی ان 2 گن شاٹ سے. یہ ساری باتیں پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن رپورٹ میں بہت حتمی طریقے سے جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی, لیکن جو ایویڈنس اور جو انیشیل انہوں نے ہمیں اس کے بارے میں آگاہی دی ہے میں اس بنیاد پہ آپ کو لکھتا ہوں. تو اس کے بعد وہاں پہ اسٹرینگولیشن کرتا ہے اس کو مارنے کے لیے, اور پھر اس دوران میں وہ تشدد بھی کرتا ہے اس کے اوپر. اور اس کا اگر ویڈیو اسی جو چیز میں نے ابھی آپ کو بریف کی ہے اسی کی ایک ویڈیو ہم نے تھوڑی سی کوئک اس میں بنائی ہے. یہ وہ مدرسے والی جگہ ہے, یہاں سے روانہ ہوتے ہیں. جی یہ ابھی اس کی کوہاٹ روڈ اور انڈس ہائی وے جو ہے اس کے اوپر ہے, ٹیلا بند روڈ کے اوپر لیفٹ ٹرن کر جاتے ہیں. ٹیلا بند گاؤں اور وہ سارے راستے جو ہے نا وہ اس روڈ سے. جی جی ضرور. اور یہاں سے فردر وہ اب جب یہاں سے ان راستوں کی طرف جانا شروع کرتا ہے تو وہ بچی اس سے سوال کرتی ہے کہ اب یہ ادھر کدھر ہم, کیونکہ یہ بالکل ایک طرح سے بیرن ایریاز ہیں جہاں پہ وہ لے کے جاتے ہیں انہیں. اور فائنلی آگے جا کے وہ گاڑی روک کے اور وہاں سے گن پوائنٹ پہ اس بچی کو گاڑی سے نیچے لے کے جاتے ہیں. اس سے آپ نیکسٹ پہ چلے جائیں اور آگے چلے جائیں اینڈ پہ کہاں پر ہے اسپاٹ پہ کہاں. بالکل آگے جائیں.
یہاں سے آتے یہ دیکھ رہے ہیں آپ جس طرح کا اب یہ جو ایریا آ جاتا ہے یہ وہ پلیس آف انسیڈنٹ ہے اور یہ جہاں پہ اس نے باڈی کو ڈمپ کیا تھا یہ پلیس آف مرڈر ہے گاڑی کے پاس اور یہ بیسیکلی یہاں لے جا کے ڈمپ کرتے ہیں باڈی کو اور اس کے بعد بیکاز اٹس اے مارشی ایریا وہ پکچرز ہم آپ کو دکھائیں گے تو وہاں سے جو قرب و جوار سے جو جھاڑیاں وغیرہ ہیں وہ اٹھا کے اور پھر اس کو کنسیل کرنے کے لیے چھپانے کے لیے وہ اس کے اوپر ڈیڈ باڈی کے اوپر ڈال دیتا ہے. نیکسٹ یہ جو انسیڈنٹ جب ہمیں انسیڈنٹ مسنگ کا رپورٹ ہوا وہ اس کی کاپیز ہیں. نیکسٹ سبسیکوینٹلی جب ڈیڈ باڈی ریکور ہوگی تو اس کی ایف آئی آر ہے. نیکسٹ یہ اس ٹائپ کا وہ ایریا ہے مطلب کوئی ارد گرد کوئی مطلب رہائشی یا کچھ اس طرح کا جو سلسلہ ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے. تو اس واقعے کو کرنے کے بعد جب وہ اس کی جو ڈریس ہے اس کے اوپر سارا وہ خون اور گرد آلود جب ہو جاتا ہے تو وہ اپنے دوست شاہد کو کال کرتا ہے اور کال کرنے کے بعد اسے کہتا ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور آپ میرے لیے وہاں سے ایک اپنا کوئی کپڑوں کا جوڑا لے آئیں اور کسی ایسے ڈرائیور کو لے کر آنا جو کہ لوکل نہ ہو. بہرحال شاہد کیونکہ جلدی میں کوئی اس طرح سے کوئی مناسب بندوبست نہیں ہو سکتا تو یاسر رکشہ ڈرائیور کو ساتھ لے کر وہ وہاں موقع پہ پہنچتا ہے. تو بقول اس گواہ کے کہ جی جب میں وہاں جا کے دیکھتا ہوں تو اس کی حالت اس طرح سے تھی اور وہ انتہائی جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک اہل علاقہ ڈرائیور کو آپ کیوں لے کر آئے. بہرحال وہ چینج کرتا ہے. چینج کرنے کے بعد جو ڈریس اس نے پہنا ہوتا ہے اس کو وہاں قریب نہر میں پھینک دیتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے دوست کے ساتھ. درمیان میں گاڑی خراب ہوتی ہے وہ ایک لمبی کہانی ہے لیکن بہرحال اس طریقے سے یہ واقعات جو ہے اس دن پیش آئے. نیکسٹ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج پہ آ رہے ہیں. سی سی ٹی وی فوٹیج یہ یہاں پر مدرسہ ہے یہ اور یہ جو گاڑی ہے یہ اس کی جو آلٹو کار جو اس نے رینٹ کی. نیکسٹ جس پر یہاں پہ وہ 12 بجے وہ وہاں پہنچتا ہے. 12 بجے کے بعد گاڑی پارک کرتا ہے. پھر بہت کنسیڈریبل ٹائم کے لیے وہ ریورس اینڈ فارورڈ کرتا رہتا ہے اس گاڑی کو اور اسی دوران میں وہ گاڑی سے مدرسے سے گاڑی تک بیک اینڈ فورتھ ٹریول بھی کرتا رہتا ہے. آگے چلاتے ہیں. یہ اب وہ تھوڑا سا پیچھے کریں. اب وہ گاڑی وہاں پہ سائڈ پہ ادھر پیچھے پارک ہے اور وہ ادھر آ کے مدرسے کے باہر کھڑا ہوتا ہے. یہ وہ بچی مدرسے سے باہر نکلتی ہے اور یہ آلموسٹ ولنگلی سارٹ کوئی کورشن نہیں ہے کوئی کچھ اور نہیں ہے فار دا سمپل ریزن کہ وہ اس کا دل نہیں ہے. ٹھیک ہے اور وہ یہ ساتھ لے کے جاتا ہے اور یہاں سے وہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور ادھر سے ادھر روانہ ہوتا ہے. یہ گاڑی ادھر آنے کی بجائے تو یہیں سے ٹرن ہو کے سائڈ چل جاتی ہے. نیکسٹ ہم نے جو جیو فینسنگ کی تھی یہ پروٹیسٹ اور یہ ایسے جتنے بھی مظاہرے ہوئے گورنمنٹ کے خلاف پولیس کی ناقص کارکردگی کے خلاف ان تمام میں جو موصوف ہیں ان کا مرکزی کردار اور وہ پیش ہیں اس احتجاج کے اندر. جس گاڑی پہ تمام تر جو اکوپمنٹ لگا ہوا تھا اور اس گاڑی کے سب سے سرکردہ رکن جو ہے وہ موصوف تھے. باقی پکچرز بھی ہیں جن میں شاید جب میں گیا ہوں نیگوسیشنز کے لیے تو اس وقت بھی وہ موقع پہ موجود ہوئے ہوں. جب ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحب فاتحہ خوانی کے لیے گئے ہیں تو عین ان کی بائیں جانب ان کے کندھے کے پیچھے موصوف کھڑے ہیں اور فاتحہ خوانی میں حصہ لے رہے ہیں.
اور جو یہ جیو فینسنگ کا جو ہم نے ڈیٹا دیا تھا اس کے سیلولر فون سے، تو ہم نے ان تمام اسپاٹس پہ جہاں جہاں پر ان کی موجودگی اور کالس کی، یہ جو ہم نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہے، ان تمام اسپاٹس کے اوپر موصوف کی موجودگی جو ہے وہ پائی جاتی ہے وہاں پر۔ اور یہ ہم آپ کو اکثر بتاتے ہی رہتے ہیں کہ جی جو سیف سٹی یا اس طرح کی ہمیں جو گورنمنٹ اونڈ جو کوریج ہے اس طرح کی ابھی فیسلٹی ہمیں اویلیبل نہیں ہے، وہ اسٹل پروسیس میں ہے۔ اور اس کے علاوہ جیو فینسنگ کا جو ڈیٹا ہے وہ بھی ایک چیلنج کی طرح پہ ہمارے سامنے آتا ہے، کیونکہ اٹس اے ٹائم کنزیومنگ پروسیس، اور جو ڈی این اے انالیسس ہے اس کی رپورٹ میں بھی یقیناً ٹائم لگتا ہے۔ لیکن آج اس پریس کانفرنس کا جو ٹائملی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم نے یہ سیلولر ڈیٹا سے اور پھر سی سی ٹی وی فوٹیجز سے، ان تمام چیزوں سے جب ہم نے یہ کنکلوڈ کر لیا، تو کل ہم نے باضابطہ طور پہ ان کو ریٹس اپنی جو ہیں وہ فوکس کر کے ان 4 لوگوں کی جانب جو ہے وہ وصول کی، اور ان 4 کو بلوایا ہم نے پہلے، اور اس کے بعد ہم نے رات کو باضابطہ طور پہ کل رات کو ان کی گرفتاری جو ہے وہ کر لی ہے۔ آج میجسٹریٹ کے سامنے ان کو پیش کیا گیا تھا اور کسٹڈی کی استدعا کی گئی تھی، اور 3 یوم کی کسٹڈی جو ہے وہ میجسٹریٹ صاحب نے ہمیں دے دی ہے۔ اب جو مزید باقی آگے کے مراحل ہیں، فار ایگزامپل جو پوائنٹیشن پہ ہم نے جو ویپن آف افینس ہے اس کی ریکوری کرنی ہے، یا مزید کوئی اس میں چیزیں جو ہمیں شامل حال ہونی ہیں، اس حوالے سے ہم مزید آپ کو آگاہ کریں گے جب یہ چیزیں ورک آؤٹ ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور اس موقع سے مناسبت سے میں صرف یہ کہوں گا کہ انسیڈنٹس جب ہو جاتے ہیں پلیز ہمیں کچھ تھوڑا سا ٹائم ضرور دیا کریں، تاکہ ہم اپنے کام کو بالکل دیانتداری کے ساتھ آگے بڑھا سکیں۔ اور اس طرح کے جو مظاہرے ہیں، اس طرح کے تنظیمی خیز واقعات کے بعد، وہ مظاہرے کسی طور بھی ہمیں ہیلپ نہیں کرتے۔ یہی کام جو ہم شام کو 4:30 بجے کے بعد آپ نے باڈی کو اپنے پاس ہولڈ رکھا، جس کو اگر صبح 8 بجے ہم بھجوا دیتے تو شاید ہم اس کیس کے اوپر فوری طور پہ پہنچ سکتے ہیں۔ سر فورنزم کا کیا کہنا ہے کہ کیا وجوہات ہیں، کیوں قتل کی، اور فیملی کا کیا کہنا ہے؟ آپ کے پاس تو سر وجوہات کیا اور اس کے علاوہ بچی کے جو بال کاٹے گئے ہیں، چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جناب چھپانے کی بھی کی گئی ہے، نفرت کا انتر تھا۔ وجوہات دونوں کاز آف ڈیتھ جی میں اب بالکل سرٹینٹی سے اس کو کہہ پاؤں گا جب میرے سامنے پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن ہوگی، بٹ اپیرنٹلی 2 گن شاٹس ہیں اور کچھ اسٹرینگولیشن کے مارکس بھی ہیں، اور تشدد کے بھی نشانات ہیں۔ اس کا مطلب باڈی ڈیکمپوزڈ ہے، آئیز بالکل ہی وہ جو ہے نا افیکٹس کی وجہ سے اس طرح سے ہے، تو دیر وڈ بی ملٹیپل ریزنس، لیکن کاز آف ڈیتھ میں بالکل حتمی طور پر اس وقت کہہ پاؤں گا جب میرے سامنے پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن رپورٹ ہوگی، اینڈ وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر دیں گے۔ اور بیسیکلی جو اس قتل کے پیچھے جو عوامل کار فرما ہو سکتے ہیں، اس میں جو ظاہری طور پہ ہمیں سمجھ میں آئی ہے، ابھی تھوڑی بہت جو انٹروگیشن ہم نے پریلیمنری انٹروگیشن کی ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ اپنے بھائی حمزہ خان کے لیے انہوں نے اس بچی کا 3 سال قبل رشتہ مانگا تھا، اور جس پہ کہ انکار کر دیا گیا تھا بچی کی والد کی طرف سے۔ تو اپیرنٹلی وہ ریزن بنتی ہے، اور اس بچی کا میرا خیال ہے چند دن پہلے شاید کسی اور جگہ پہ منگنی ہوئی ہے، تو ملزم نے شاید اس چیز کو اپنے دل میں رکھا ہوا تھا، یا اور بھی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ابتدائی طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس رشتے کے ہونے سے وہ خوش نہیں تھا، اور ملزم کی خواہش تھی کہ یہ بچی بھابھی بن کے اس کے گھر پہ آئے۔ اس خواہش اور اس کی شدت، اور اس شدت کے نتیجے میں اس طرح کے کام تک پہنچنا، یہ ضرور وہ کوشچنز ہیں کہ جو ہم انشاءاللہ پولیس کسٹڈی کے دوران ان سے ضرور انٹروگیشن کریں گے، اور یہی وہ بالکل ریلیونٹ کوشچنز ہیں کہ اگر مرڈر کر دیا کچھ سمجھ میں آتی ہے، لیکن ٹارچر بفور اینڈ آفٹر دا مرڈر، ہیڈ شیونگ دا گرل، یہ یقینی طور پہ کچھ ایسی ذہن کی عکاسی کرتے ہیں کہ جس میں یہ اتنا سمپل میٹر نظر نہیں آتا، لیکن بہرحال اس کو ملزم اعتراف کر چکا ہے سر پولیس کے سامنے اپنے کیس؟ جی تقریباً کیونکہ جتنے ایویڈنسز ہیں اور جتنے گواہان ہمارے پاس سامنے موجود ہیں، اس میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انکار کرنے کا، لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ بیسیکلی اس کیس کو نہ صرف یہ کہ اس کے کہنے پہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ اپنے جو ثبوت ہمارے پاس ہیں اور جو گواہان ہمارے پاس ہیں اس کی بنیاد پہ ہم کسی جوڈیشل کنفیشن کی طرف جائیں، اور اس سے بھی زیادہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ
کہ ہم اپنے ایویڈنس کو اور اس کو اتنا اسٹرانگ طریقے سے اور اتنے مناسب اور مرتب کر کے عدالت کے سامنے رکھیں کہ اس کے کنفیشن کرنے یا نہ کرنے سے ہم کو وقت ہے، لیکن فرد محال کی ملی بھگت کی گیند نہیں ہو سکتی، ایک مدعی بن جائے، دوسرا قتل کا دعویٰ سر پہ لے لے، بعد میں عدالت میں دوسرا کر لے، یہ بال کاٹ کے یہ چیزیں لیکن اگر میں نے آپ کو اس لیے کہ اگر کوئی بھی شواہد ہمیں اس طرح کے ملے کہ جس کی بنیاد پہ ہم یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ خدا نخواستہ آنر کلنگ کا معاملہ ہے، we will not hesitate، ہم اس کو بالکل اس طور پہ آگے لے کے جائیں گے۔ میں نے اس سے بھی وہاں پہ جب میں موقع پہ گیا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ ہم بالکل انتہائی دیانتداری کے ساتھ جو حقائق ہوں گے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہم نے ان کے ساتھ ٹائم طے کیا تھا منگل کے دن کا which is tomorrow، اور ہم وہاں بالکل جائیں گے، ہم ان کے ساتھ بات چیت بھی کریں گے اور اہل علاقہ کے جو مسائل ہیں اگر کوئی ہیں اس حوالے سے بھی بات چیت کریں گے۔ دیکھیں جو جس طرح کی بات چیت وہاں پر اس کے بعد ہوئی، مجھے اس طرح کی فیلنگ آئی کہ یہ بچی کی لاش کے ملنے کا بہانہ بنا کر کچھ اور چیزوں کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے، اس حوالے سے بھی کوگنیزنٹ ہے۔ اگر کوئی بھی شخص چاہے اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہو یا وہ سماجی رہنما ہو یا کوئی بھی ہو، اگر وہ کسی بھی اس قسم کے واقعے کو بنیاد بنا کر حکومت کو، پولیس کو I will go on to say کہ اگر بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے، ہم اپنا کام کریں گے، ہم اپنے کام سے نہیں ہٹیں گے۔ ہم ان افسرز کو تعینات کریں گے جو ان علاقوں میں امن و امان کی بحالی کو، جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کو وہاں پر یقینی بنائیں گے۔ کوئی شکایت ہے، آپ کو شکایت اس بندے کے خلاف لے کر آئیں، ہمیں بتائیں، ہم کارروائی کریں گے اس کے خلاف۔ لیکن کسی ایک شخص کے اگر صحیح کام کرنے سے آپ پریشان ہیں اور آپ اس طرح کے واقعات کی تلاش میں رہیں گے اور اس طرح کے واقعات میں آپ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کو یا پولیس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے، ہم آپ کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ ہم اپنا کام کریں گے اور بالکل ٹھیک طریقے سے کام کریں گے۔ ہمارے خلاف کوئی شکایت ہے، آپ بالکل لے کر آئیں، ہمارے اعلیٰ حکام کے پاس لے کر جائیں، لیکن پلیز سب سے پہلے ایک موقع دیں ہمیں کام کرنے کا کہ اگر 16 تاریخ کو شام 4:30 بجے کے بعد ہم نے اس کیس کے اوپر کام کرنا شروع کیا اور آج اگر ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور کل سے ہم نے اس ملزم کو گرفتار کیا ہوا ہے اور ایک بلائنڈ مرڈر کیس کے اندر اس طرح کے کیسز کو جو بیسیکلی ڈیٹیکٹ کرنا ہے اتنا آسان نہیں ہوتا، ہمیں بہت چھوٹے چھوٹے ڈاٹس کو ملا کر اور فائنلی اس جگہ تک پہنچنا پڑتا ہے۔ اور یہ جو ملزم کے حوالے سے جو ہم نے تھوڑا سا ڈیلے بھی کیا ہے وہ اس وجہ سے کہ سوئم ہے اس گھر کا تقریباً ایک فرد ہے، سوئم سے پہلے اگر ہم یہ ڈکلیئر کرتے ہیں اس فیملی کو کہ ہم نے آپ کا داماد گرفتار کر لیا ہے تو there are some cultural issues جن کا ہمیں خیال کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس ٹائم فریم میں ہم نے اپنی جو ایویڈنس تھی، ہماری ٹیم بلا شبہ شاباشی کی رائے میں اس کی مستحق ہے اور دن رات انہوں نے اس کیس میں کام کیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ پوری کے جو پشاور پولیس ہے وہ چہلم کی ڈیوٹی میں مصروف تھی اور اس چیلن کی ڈیوٹی کا آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ سال ایک واقعہ بھی ہوا تھا، اس کی بنیاد پہ ہم بہت پرٹیکولر تھے کہ ناخواستہ اس طرح کے واقعے کو ریپیٹ نہ کیا جا سکے۔ اس کے باوجود ہماری ٹیمز جو اس ایریا کی تھی وہ دن رات انہوں نے کام کیا، رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے سر، مقیلہ جو ہے اس کا جو منظوری ہو چکی تھی ہونی تھی تقریباً ایک ہفتہ قبل کسی اور جگہ پر انہوں نے رشتے کے لیے ہاں ان کو 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر بن جاتا ہے، کافی بات ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔